بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. کلاس شروع کرتے ہیں اور لیسن 12 ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیسن 11 کا کچھ لاسٹ حصہ تھا, وہ چھوٹا ہوا تھا, لیکن اس کو ہم لوگ بعد میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ابھی لیسن 12 سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسکرین نظر آ رہا ہوگا. یہ کلرڈ بک جو ہے, یہ کلر والی کتاب جو ہے اس سے ہم لوگ آج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسکرین نظر آ رہا ہوگا امید کرتے ہیں, اور وائس کلیئر ہے. ٹھیک ہے, تو الدرس یعنی کہ لیسن الثانی عشر. ٹھیک ہے, یہ 12. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 12. یہ نمبر ہم لوگ کیے نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, نمبرز کاؤنٹنگ ابھی آئے گا. الثانی عشر ہو گیا 12. ٹھیک ہے, یہ کاؤنٹنگ ہے. 12 13 11واں 12واں 13واں یہ الگ ہوتا ہے, اور 11 12 13 یہ الگ ہوتا ہے. آرڈینل نمبر کارڈینل نمبر جیسے میتھس میں کیا جاتا ہے. عدد ترتیبی. ٹھیک ہے, یہ کاؤنٹنگ ہے, ترتیب والا ہے. 10واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11 7th 8th 9th 10th 11th 12th. ٹھیک ہے, 12 کے لیے الگ نمبر ہے, 12th کے لیے الگ ہے, 12 کے لیے عربی میں الگ ہے, اور 12واں کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر ابھی ہم لوگ کیے نہیں ہے, کریں گے. تو 12th لیسن ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک, تو یہاں پہ کچھ عورتیں ہیں, کچھ ویمن ہیں, کچھ عورتیں کھڑی ہیں سامنے. 2-3 عورتیں ہیں یا بچے بھی ساتھ میں ہیں, اور ایک عورت جو ہے دوسرے عورت سے کہتی ہے کیا, کیف حالکی یا بنت. ٹھیک ہے, کیف حالکی یا بنت, کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس جملے کا؟ کیف حالکی یا بنت, کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, بنت مطلب کیا ہوتا ہے, لڑکی یا بیٹی. اے بیٹی اے لڑکی, یہ دونوں معنی ہو سکتا ہے. وہ ڈاٹر, ٹھیک ہے, وہ گرل, اس طرح سے معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا کیف حالکی یا بنتو, کیف حالکی یا بنتو, کہ اے لڑکی. آواز صحیح ہے نا, وائس کلیئر ہے؟ تو کیفا جو ہے یہ نیا ورڈ ہے, سے پہلے اب تک نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, کیفا مطلب ہوتا ہے کہ ہاؤ. ٹھیک ہے, ہاؤ کیسا, کیسا کیسے. ٹھیک ہے, کیسی کیسا. ٹھیک ہے, مذکر مؤنث کے اعتبار سے. حالو کا حال مطلب ہوتا ہے وہی حال جو اردو میں استعمال کرتے ہیں, حالو کی. تو حالو کی ہے یعنی کہ تمہارا حال. ٹھیک ہے, حالو کی مؤنث سے بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ یا بنتو یہاں پہ کیا دیکھنے کی, یا بنتو. یا مطلب ہوتا ہے کیا, او پکارتے ہیں, پارٹیکل آف کالنگ, حرف و ندا, ندا بلانے پکارنے والا حرف. تو بنتو یعنی کہ مؤنث کو پکار رہے ہیں, فیمینن کو پکار رہے ہیں. اسی لیے حال پوچھنا کہ آپ کا حال کیسا ہے, ہاؤ آر یو. تو حالو کا ہوتا ہے مذکر کے لیے, لیکن کیونکہ بنتو یہ مؤنث ہے, بنتو کیا ہے, مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ حالو کا نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, حالو کی. حالو کی, حالو یہ مضاف نہیں ہے. کتابوں کا تمہاری کتاب, یور بک. اب لڑکے سے کہہ رہے ہیں تو کتابوں کا, لڑکی سے کہہ رہے ہیں تو کتابوں کی. ٹھیک ہے, تو حالو کا اگر یہی سوال لڑکا ہوتا سامنے, اس سے کیا جاتا ہے کہ یا ولدو کیف حالو کا ہو جاتا, حالو کا. لیکن لڑکی سامنے ہے تو کیف حالو کی. ٹھیک ہے, کیف حالو کی, ہاؤ آر یو او گرل, اے لڑکی تم کیسی ہو. ٹھیک ہے, کیف حالکی یا بنتو. یہ امید ہے کہ کلیئر ہے. اب وہ جواب میں وہ لڑکی کہتی ہے انا بخیر, آئی ایم گڈ. ٹھیک ہے, میں خیریت سے ہوں. ٹھیک, انا بخیر, یہ جار مجرور, انا مبتدا ہے, بخیر کیا ہے, خبر. کیسا خبر ہے, جار مجرور خبر. ٹھیک ہے, انا مبتدا بخیر خبر, میں خیریت سے ہوں, خیر کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, والحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ ادب ہے, یہ بات کرنے کا طریقہ ہے, جواب دینے کا طریقہ. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں, تو جواب میں آپ دیں گے کیا, میں خیریت سے ہوں, اور پھر تعریف.
وہ خیر کا سبب جو ہے کہ میں خیریت سے ہوں، اور اس کا وجہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خیر اور عافیت سے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ادب ہوتا ہے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کہیں گے ہم اچھے ہیں، اور پھر ایڈ کرنا چاہیے کیا، والحمدللہ. اور کبھی کبھی الحمدللہ ایڈ کرتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، عظیم ہوتا ہے کہ میں خیریت سے ہوں. ٹھیک ہے، خیر یہاں پہ کمپلیٹ ہے. انا بخیر والحمدللہ، اور تعریف حمد اللہ کے لیے ہیں. والحمد یہ دوسرا جملہ آ گیا، یہ دوسرا سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، الحمد مبتدا ہے اور للہ کیا ہے، خبر. جیسے یہاں یہ خبر ہے، انا مبتدا ہے. ٹھیک ہے، واو کنیکٹ کر رہا دو جملوں کے بیچ. میں خیریت سے ہوں اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. اب یہ کانورسیشن گفتگو چل رہا ہے، من این انتی، من این انتی، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، من این انتی کا؟ تم کہاں سے ہو؟ ہاں صحیح، فرام ویئر آر یو، تم کہاں سے ہو. ٹھیک ہے، انتی کیونکہ سامنے لڑکی ہے، لڑکا سامنے ہوتا اس سے بات کرتے تو کیا ہوتا ہے، انتا ہو جاتا. لیکن کیونکہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے، یہ بنتو، اے لڑکی، اے بیٹی. ٹھیک ہے، اس لیے انتی ہوگا. من اینا، اینا مطلب ہوتا ہے کہاں، من اینا لگا دیں تو کیا ہو جائے گا، کہاں سے. یہ من حرف جر ہے، من کیا ہے، حرف جر. لیکن اینا جو ہے مبنی ہے، اس لیے عینی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اینا مبنی ہے، فکسڈ اسم میں سے، جیسے ہاذا ذالکا وغیرہ، تو اس لیے مبنی ہے، عینی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، من اینا انتی، کہاں سے ہو تم. ٹھیک ہے، اینا من نہیں ہوگا، اینا من انتی نہیں، من پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، من اینا کے پہلے کیا آ جائے گا، من آئے گا. من اینا. اب جواب آ رہا ہے انا من سوریا، سوریا سے مراد کیا ہے، سیریا. ٹھیک، تو انا مبتدا ہو گیا اور من سوریا کیا ہو گیا، خبر ہو گیا. اور سوریا جو لفظ ہے یہ اینڈ ہو رہا ہے کس پر، الف پر، تو یہ بھی اپنا حرکت کو ظاہر نہیں کرے گا، تو اس کو مبنی سمجھ کے چلے گا. حالانکہ مبنی اس کو نہیں کہتے، فی الحال آپ مبنی مان کے چلیے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی ورڈ اگر الف پہ ختم ہوتا ہے، کوئی بھی ورڈ اگر الف پہ ختم ہوتا ہے، اینڈ میں کیا ہو، الف ہو، تو پھر وہ اپنے حالت کو ظاہر کرتا نہیں. کیوں، کیونکہ الف کے اوپر تو حرکت ہوتا نہیں نا، پتہ دمہ کسر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے لفظ تھا کہ امریکہ، تو امریکہ جو لفظ ہے، امریکہ جو لفظ ہے یہ ختم ہو رہا ہے، امریکہ الف پہ ختم ہو رہا ہے نا، امریکہ الف پہ ختم ہو رہا ہے. تو من لگا دے اگر امریکہ سے تو کچھ ہوگا، امریکہ ویسے ہی رہے گا. کیونکہ کچھ جو ورڈ الف پہ ختم ہوتا ہے پھر وہ چینج نہیں ہوتا، ویسے ہی رہتا ہے. ٹھیک، وہ فکسڈ ہوتا ہے. تو اس کو فی الحال مبنی مان کے چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے الگ ٹرم استعمال کرتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے نا، وہ آگے بک 3 میں جا کے پتہ چلے گا. فی الحال آپ مان کے چلیے کہ یہ فکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مبنی اس کو کہتے نہیں، کچھ وجہ ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن اس کا حالت چینج نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی ورڈ جو اینڈ ہوتا ہے الف پر، الف پر. ٹھیک ہے، کوئی بھی بہت سارا نام بھی ایسا ہے، جیسے موسیٰ، موسیٰ نام بھی اینڈ کس پر ہو رہا ہے، الف پر. یہ الف کیسا ہے، یہ الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں، جس یا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، جس یا کے نیچے نقطہ نہیں ہے. نقطہ ہے کہ اس کے نقطہ تو یا پڑھا جاتا، نقطہ نہیں ہے، ڈاٹس نہیں ہے، تو یہ الف پڑھا جائے گا. اس لیے بہت ساری کتابوں میں ایسا الف چھوٹا سا دے دیا جاتا ہے کہ اس یا کو الف پڑھنا یا نہیں. تو کوئی بھی ورڈ اگر ختم ہوتا ہے الف پر، چاہے ایسا الف ہو چاہے ایسا الف ہو، تو وہ فکسڈ رہتا ہے، اپنے حالت کو چینج نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ گفتگو چل رہا ہے. وہ کہتی ہے میں سیریس ہوں. اب وہ دو لڑکی آپس میں بات کر رہی ہے، آپس میں بات چیت چل رہا ہے، تو اب پوچھتی ہے وہ تمہارا نام کیا ہے، مسموکی. ٹھیک ہے، اسمو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اسمو کا یور نیم. ٹھیک ہے، لیکن اسمو کی ہے، کیوں، کیونکہ یہ بات ہو رہا ہے کس سے، مؤنث سے، یہ چینج کرنا ہوگا ہے نا. اسمو کی، اسمو کا، اگر لڑکا سامنے تو اسمو کا. یہ اصل میں انتا تھا نا، انتا انتی تھا، اسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یاد ہے نا، یہ مضاف ہے اسمو. اور انتا جو ہے یہ منفصل ضمیر ہے، جب الگ سے آئے گا تو انتا ہوگا، لیکن جب انتا اٹیچ ہوتا ہے کسی سے، انتا جب کسی سے اٹیچ ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، کا. سملرلی انتی جب کسی سے اٹیچ ہوتا ہے تو یہ کیا بن جاتی ہے، کی. تو یہ منفصل ضمیر اور یہ متصل ضمیر، تو اٹیچ ہوگا نا اسم کے بعد، اسم مضاف بننے والا ہے، تو کا اٹیچ کر دیتے ہیں، تو کیا بن گیا، اسم کی یور نیم. ٹھیک ہے، اسم کی یور نیم. اور ماں مطلب ہوتا ہے کیا، ماں مطلب کیا، تو اور یہ ماں جو ہے، تو ماں اسمو کی، لیکن ملا کے ایسے نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا اسمو، یہ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ کا نام کیا ہے، یہ کیسا حمزہ ہے، اس حمزہ کا کیا کہتے ہیں، اس حمزہ کو حمزۃ الوصل.
حمزۃ الوصل، بہت اچھا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ حمزۃ الوصل یعنی کہ یہ وصل والا حمزہ، یعنی کہ اس کو کبھی کبھی پڑھا نہیں بھی جاتا ہے، ملا دیتے ہیں۔ اگر یہ شروع میں آئے گا تو اس کو پڑھتے ہیں، لیکن شروع میں اگر نہیں آئے تو اس کو کیا کرتے ہیں، وصل کر دیتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں یا اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ حمزۃ الوصل ہے، شروع میں تو نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے ماں ہے، تو شروع میں حمزہ نہیں آ رہا، ماں آ گیا، تو ماں آنے کی وجہ سے یہ جو وصل ہو جائے گا، یعنی کہ یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، تو پڑھا نہیں جائے گا، یہ لکھا جائے گا لیکن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ماں کے بعد یہ الف ہے، الف، یہ الف پر حرکت کیا ہوتا ہے، لکھتے نہیں لیکن الف پر بھی سکون ہی ہوتا ہے، الف پر بھی کیا ہوتا ہے ایکچولی میں، سکون ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو دو سکون مل گئے آپس میں، تو اس الف کو بھی اب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ آپ لوگوں کو پتا ہے، پھر بتا دے رہے ہیں۔ تو اب کیا پڑھا جائے گا، پھر لکھا جائے گا یہ سب لیکن پڑھا نہیں جائے گا، کیا پڑھا جائے گا، مسموکا، مسموکی۔ وٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے۔ اب جواب دینا پڑے گا کیسے، اسمی، اسمی ہو گیا مائی نیم۔ تو جواب میں ہم نہیں کہیں گے کہ اسمکی آمنہ، میرا نام آمنہ نہیں، مضاف الیہ چینج ہوگا نا، اب اسمکی تھا تمہارا نام، اب ہم کو جواب دینا ہمیں کیا، میرا نام۔ میرے کے لیے کیا لفظ ہے یہاں پہ، یہ یا، جو اصل میں انا تھا، انا جب جڑ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، یہ یا بن جاتا ہے۔ اس یا کا نام کیا ہے، یا متکلم، یاد رکھیے اس یا کے نام کو کیا کہتے ہیں، اس کو یا متکلم، اسمی۔ یہ یا متکلم کے پہلے جو ہے آپ کو کسرہ دکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس یا متکلم کے پہلے 99.99% ٹائمز کیا دکھے گا آپ کو، کسرہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسمی، میرا نام، جیسے کتابی، میری کتاب، سیارتی، میری گاڑی، ٹھیک ہے، قلمی، میرا قلم، اسمی، میرا نام، اسمی آمنتو، ٹھیک ہے، آمنتو، میرا نام کیا ہے، آمنہ ہے، ایک خبر ہے یہاں پہ، آمنہ کیا خبر، مائی نیم، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، اچھا۔ اس کے بعد اب سوال وہ گفتگو چالو ہے عورتوں کے بیچ، این ابو کی، کہاں ہے ابو کی، تمہارے والد، ویئر از یور فادر، تمہارے ابو کہاں ہیں، این ابو کی، ٹھیک ہے۔ ابو یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف، جیسے کتابوں کا، سیارتوں کی، کتابوں کی، اس طریقے سے، لیکن اس میں فرق کیا ہے، یہ جو لفظ ابو، یہ اصل میں کیا اوریجنلی ابن ہے، ابن مطلب باپ، والد، لیکن جیسے یہ اٹیچ ہو جاتا ہے، جیسے یہ مضاف بنتا ہے، لفظ ابن، ابن، ٹھیک ہے، یہ لفظ ابن جیسے مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے، ابن جیسے مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے مضاف بنے گا، کوئی حرف جر کو لا دیجئے یا کسی کا نام لا دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہ ابو حامد، ٹھیک ہے، یہ زید، ٹھیک ہے، زید ہے نام، زیدن، اب یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ابو زیدن، زید کے والد، زید کے ابو، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہونا، لیکن تو مضاف بنے گا تو یہ تنوین ہٹ جائے گا اس کا، اور جب یہ مضاف بنتا ہے تو واو اس میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو کیا پڑھا جائے گا، ابو زیدن، زید کے ابو، زید کے والد، ٹھیک ہے۔ اب یہ زید تو پراپر اسم ہوا، اب یہ اگر یہ نارمل اسم، اگر یہ ضمیر بھی جڑ جائے اس کے ساتھ، جیسے مان لیجیے جڑتا ہے کیا، تمہارے اس کے ابو، زید کو ہٹا دیجیے اور کیا استعمال کرتے ہیں، اب زید کے بدلی میں ہو، زید کے ابو نہیں کہنا، اس کے ابو کہنا، تو ابو یہ واو آ جاتا ہے، تو یہ واو ایکسٹرا ہے، یہ واو ایکسٹرا ہے، جب یہ مضاف بنتا ہے اس طرح کے الفاظ تو واو آ جاتا ہے۔ سملرلی یہاں بھی کیا ہوا، ایسے ہی کی جڑا تمہارے ابو، تو یہ واو کیا ایکسٹرا آ گیا۔ یہ واو کتنے سارے اسم میں آتا ہے، ایسے 5 اسم ہیں جس کے ساتھ یہ خاصیت ہے، جس کی خاصیت ہے کہ واو آ جاتا ہے، جب یہ مضاف بنتا ہے تو واو ظاہر ہو جاتا ہے، اخن، ٹھیک ہے، اور ابن، اس طرح کے کچھ اسم ہیں، 5 اسم ہیں جس کے ساتھ جس کی یہ خاصیت میں سے جب یہ مضاف بنتا ہے تو واو ظاہر ہو جاتا ہے، سوائے مضاف، اگر یا متکلم مضاف الیہ ہو تب واو ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اس کا جواب آ رہا ہے، این ابو کی، تمہارے والد کہاں ہے، اب جواب آ رہا ابی، میرے والد، ٹھیک ہے، بس یہ جب یا متکلم یعنی کہ انا، میرے والد، اس میں واو نہیں آتا، یاد رکھیے، ہاں، جب ابن مضاف بنتا ہے کس کے طرف، انا کے طرف، انا سے مراد انا تو چینج ہو جائے گا، یا یہ متصل ضمیر آئے گا نا، اس کیس میں واو نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ باقی سب کوئی بھی ضمیر لے لیجیے، ابو ہو، ابو ہما ان دونوں کے ابو، ابو کا تمہارے ابو، ابو ہا اس لڑکی کے ابو،
अबूकुम तुम सबके अबू, तुम सबके वालिद, सब में ये वाव जाहिर हो जाएगा, वाव वाव, अबू के साथ वाव वाव आ जाएगा। लेकिन बस जब ये अबी या मुतकल्लिम होगा, ठीक है ना, सब के साथ ये क्या आ जा रहा है, वाव आ जा रहा है, वाव जाहिर हो जा रहा है, ठीक है, अबू अबू वाव जाहिर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब या मुतकल्लिम रहेगा तब वाव नहीं आता है, तब ये नॉर्मल जैसा होता है मुदाफ वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अभी ये बता चुके हैं फिर भी, और अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा पिछले लेसन्स को, और जो रिवीजन के लिए आप लोग को दिया गया था एग्जाम्स के पहले वो शीट, उसमें भी ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यानी कि मेरे वालिद हुना यहाँ हैं, फिल मदीनतिल मुनव्वरती, माय फादर इज हियर इन मदीना मुनव्वरा, ठीक है। अभी जो हो गया मेरे वालिद हुना, ये खबर हो गया मुब्तदा, ये खबर हो गया हुना, माय फादर इज हियर। अब एक्स्ट्रा वजाहत और एक्स्ट्रा एम्फेसिस, एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन की, यहाँ मतलब कहाँ, फिल मदीनतिल मुनव्वरती, मदीना मुनव्वरा में। तो अल मदीनती अल मुनव्वरती ये क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैहि है क्या, ये अल मदीनती अल मुनव्वरती ये क्या है, नात मनु। नात मनूत है, बहुत अच्छा, बराबर, नात मनूत है। अल मदीना अल मुनव्वरा, अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम, ये गोलता गोलता और कसरा कसरा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या, मेरे अबू मेरे वालिद यहाँ है मदीना मुनव्वरा में, इन द एनलाइटेंड सिटी, थोड़ा मुनव्वर शहर, मदीना मुनव्वरा यानी कि एनलाइटेंड, मुनव्वर रोशनी वाला शहर, ठीक है। तो हुआ मुफत्तिशुन, अब आ रहा है क्या, वो हुआ से मुराद क्या, मेरे वालिद, ये मुराद है, अभी मेरे वालिद जो है हुआ वो मुफत्तिश है, मुफत्तिशुन मतलब तफ्तीश करने वाले, ठीक है। फिल यानी इन्वेस्टिगेटर, या कहेंगे यहाँ पे क्या, इनविजिलेटर, समझते ना, इनविजिलेटर मतलब इनविजिलेटर है, इन्वेस्टिगेटर इनविजिलेटर, ठीक है। मदरसा में स्कूल में इनविजिलेटर है, तफ्तीश करने वाले, मुफत्तिश मुफत्तिशुन, ये कसरा है, ठीक है ना, ये कसरा है, मुफत्तश नहीं है ये। दो तरीका लिखने का, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, मुफत्तिश ऐसे भी लिख सकते थे, और ऊपर जैसा दिया हुआ वैसे भी लिख सकते हैं। तजदीद है ना, ये तजदीद शद्दा, शद्दा के नीचे है, शद्दा के जब ऊपर रहता तब फतहा पड़ा जाता है, इसको मुफत्तश नहीं, मुफत्तिश, ठीक है। दो तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो इन्विजिलेटर है, मुफत्तिश तफ्तीश करने वाले हैं, फिल मदरसती सानवियत, इन द सेकेंडरी स्कूल, मदरसा सानविया में वो मुफत्तिश है, ठीक है। अब वो गुफ्तगू चालू है औरतों के बीच में, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, गुफ्तगू जारी है, जब औरतें जमा हो जाती है तो यही चलता है, ठीक है। व अयना उम्मू की, और तुम्हारी अम्मी कहाँ है, एंड वेयर इज योर मदर, उम्मू की, सब में उम्मू की क्यों आ रहा है, क्योंकि बात लड़की से कर रहे हैं, अगर ये लड़का से बात करते तो उम्मू का हो जाता है, ठीक है। व अयना उम्मू की, एंड वेयर इज योर मदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हिया शी, वो भी, अयदन मतलब भी, वो भी होना यहाँ है, यहाँ से मुराद मदीना मुनव्वरा में। अब वजाहत आ रहा है कि वो कौन है, हिया शी इज, जैसे यहाँ पे था ही इज फादर के बारे में, तो हिया मैंने शी इज, वो प्रोनाउन है, दमीर दमीर मुनफसिल, वो तबीबतुन वो डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, फिल मुस्तशफल विलादती, वो डॉक्टर है, और कहाँ डॉक्टर है वो, इन फी मुस्तशफल विलादती, इन मैटरनिटी हॉस्पिटल, ठीक है। वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, फिल फी मुस्तशफल विलादती, मुस्तशफा यानी कि हॉस्पिटल, अल विलादती मैटरनिटी, ठीक है। ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है, ये कैसा मुदाफ और मुदाफ इलैहि, क्योंकि ये अलिफ पे मुस्तशफा लफ्ज जो है ना, क्योंकि ये खत्म किस पे हो रहा है, अलिफ पे, अलिफ है ना ये, यहाँ पे नुक्ता है नहीं है, तो अलिफ अलिफ पे तो हरकत आ नहीं सकता, इसीलिए आप तनवीन यहाँ पे नहीं देख रहे। एक्चुअली में क्या होता, मुदाफ होता तो ऐसे ना होता, मुस्तशफयुल विलादती, लेकिन ये कुछ खास इस तरह का इसम भी होता है, जो अलिफ पे खत्म होता है तो अपना हरकत को जाहिर नहीं करता, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। तो जब हरकत जाहिर ही नहीं हो रहा, फी आने से मुस्तशफई नहीं, अभी बताया ना आपको, मूसा अमरीका वगैरह, जो लफ्ज अलिफ पे खत्म होता है अपने हालत को, अपने हरकत को जाहिर नहीं करता है, फिक्स्ड समझिए उसको, ठीक है। फी मुस्तशफई, लेकिन है ये मुदाफ मुदाफ अलैहि, इन द मैटरनिटी हॉस्पिटल, विलादत जहाँ विलादत होता है वो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हैं। ठीक, अब तक क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं समझने में, अब तक क्लियर है, ठीक है, कोई मसला नहीं समझने में।
اچھا اس کے بعد ومن، اب دو عورتیں تھی بات کر رہی تھی، دو عورتیں تھی، ٹھیک ہے. اب ان دو عورتوں ایک عورت کے ساتھ میں ایک بچہ بھی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، بچہ بھی ہے. تو اب وہ سوال کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ومن، اور من، ہو کون ہے، بچی ہے، سوری لڑکی ہے، ٹھیک ہے، ینگ گرل، اور کون ہے ہذہ الفتاۃ، ہذہ الفتاۃ، فتاۃ کیا ہے، ینگ گرل، ٹھیک ہے، ینگ گرل، لڑکی، چھوٹی لڑکی، ٹھیک ہے. الفتح یاد رکھیے ورڈ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، الفتح، ٹھیک ہے، الفتح یعنی کہ یہ ینگ مین، ٹھیک ہے، ینگ مین. سورہ کہف میں اسی طرح کا لفظ استعمال ہے، اس کا جمع ہے فتیۃ، ٹھیک ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، ینگ مین الفتح. اور اس کا مؤنث جو ہے ایسے ہوگا، اس کا مؤنث تھوڑا سا الگ ہے، یاد اس کو نوٹ کر لیجیے، الفتاۃ، ٹھیک ہے، مؤنث کیا ہے، الفتاۃ، ینگ وومن، ٹھیک ہے، یہ ینگ مین، ینگ وومن، ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ یہ ایسا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو الفتح اور الفتاۃ یہ سمجھ میں آ گیا. تو اب سوال ہو رہا ہے کن، من، من مطلب ہوتا ہے پتا ہے کون، اینڈ ہو از دس ینگ گرل، ینگ وومن، ٹھیک ہے، اور کون ہے یہ لڑکی، ٹھیک ہے. ومن ہذہ الفتاۃ، اور کون ہے یہ لڑکی، التی، ٹھیک ہے، التی، التی کیا چیز ہے، التی، اور کون ہے یہ لڑکی جو، ہاں اب تک جو ہم لوگ کیے ہیں نا، الذی کیے ہیں کلاس میں، کیا کیے ہیں، الذی، الذی مطلب ہوتا ہے the one who، جو ریلیٹو پروناؤن، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو الذی کا مؤنث کیا ہے، التی، ٹھیک ہے، التی یہ کیا ہے، مؤنث ہے، التی. الذی کا مؤنث کیا ہے، الذی کا مؤنث کیا، التی. کون ہے جو کا کیا میننگ کریں گے اس کا ہم لوگ، the one who یا جو، اور کون ہے، ومن ہذہ الفتاۃ، اور کون ہے یہ لڑکی، التی جو، معکی، معکی، معکی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کون ہے یہ لڑکی جو، معکی مطلب، معکی مطلب تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ ہے، صحیح صحیح، تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کی بار بار کیوں آ رہا ہے، کیونکہ بات گفتگو کس سے ہو رہی ہے، اور عورتوں کے بیچ یہ گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے مع کا نہیں آ رہا ہے، کا بھی ہو سکتا تھا اگر سامنے مخاطب کون ہوتا، مرد ہوتا. تو مع کی یعنی وہ جو ایک لڑکی ہے جو بات کر رہی ہے، ایک عورت جو بات کر رہی دوسری عورت سے، اس کے دوسری عورت کے ساتھ ایک بچی ہے، چھوٹی لڑکی ہے، ینگ گرل ہے. تو اب وہ سوال کر رہی ہے کہ کون ہے یہ لڑکی، التی جو، مع کی آپ کے ساتھ ہے، مع مطلب ہوتا ہے کیا، ساتھ، with، معہو، with him، ٹھیک ہے. ویسے ہی مع کا with you، سمجھ گئے. ویسے ہی کیا، معی with me، میرے ساتھ، معہو، معکا، معی. اس کا بھی چارٹ ہم لوگ کیے ہیں نا، ٹھیک ہے. ٹیلیویژن والی جو سلائیڈ ہے، یا جو پچھلا نوٹس میں آپ کا دیا ہوا ہے کہ نہیں، معہو with him، یہ ظرف ہوتا ہے، مع مضاف کا کام کر رہا ہے، معہو، معکا، معی، ٹھیک ہے. کون ہے یہ لڑکی جو آپ کے ساتھ ہے، آہیا اختو کی، اختو کی مطلب یور سسٹر، تمہاری، آپ کی بہن. اختو کی، اختو کا نہیں، کیونکہ بات مذکر سے بات ہوتا تو اختو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اختو کا بھی صحیح ہے، لیکن جب مذکر سے بات ہوتا تب، لیکن یہ بات مؤنث سے ہے تو اختو کی. اختو کی مطلب یور سسٹر، آپ کی بہن. تو ہیا اختو کی، یہ آپ کی بہن ہے. آہیا اختو کی، کیا یہ آپ کی بہن ہے، از شی یور سسٹر، ٹھیک ہے. میں نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ چھوٹی لڑکی یا نوجوان ینگ لڑکی، ٹھیک، ینگ گرل، یہ آہیا اختو کی، کیا یہ آپ کی بہن ہے. جواب آتا ہے لا، نہیں، ہیا نہیں، یہ بنت عمی، یہ کون ہے، بنت عمی. اس کا ترجمہ کیا ہوگا، بنت عمی،
بن نہیں، یہ بنت عمی کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ بنت عمی کو یہ میری امی کی بیٹی ہے، نہیں چچی کی بیٹی. چچا کی بیٹی. ٹھیک ہے، بہت اچھا. چچا کی بیٹی ہے. شی از دا ڈاٹر آف مائی انکل. ٹھیک ہے، یا بنت عمی. ٹھیک ہے، تو لفظ کیا دیکھیں یہاں پہ؟ بنت. بنتن، یہ اصل ورڈ کیا تھا؟ بنتن یعنی کہ بیٹی، اور ایک ورڈ کیا تھا؟ امن. امن یعنی کہ چچا، باپ کا بھائی، والد کا بھائی یعنی کہ چچا. تو بنتن اور امن، اب اس کو مضاف بنانا ہے کہ چچا کی بیٹی کر کے مضاف بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے ایسے ہوگا نا، بنتو، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ امن سے امن، بنتو امن سے امن، بنتو امن چچا کی بیٹی. لیکن کہنا ہے کہ چچا بھی میرے ہیں. ٹھیک ہے، چچا مطلب اور ایک مضاف الیہ لانا پڑے گا. بنتو امن چچا کی بیٹی، لیکن کہنا ہے نا میرے چچا کی بیٹی، اس کے چچا کی بیٹی نہیں. بنتو امن مطلب چچا کی بیٹی، لیکن کہنا ہے میرے چچا کی بیٹی. تو میرے کے لیے کیا لفظ آتا ہے عربی میں؟ میرے معنی یہ اٹیچ ہوگا نا. ٹھیک ہے، انا تو اٹیچ نہیں ہو سکتا، تو انا کا اٹیچ والا فارم کیا ہے؟ یا متکلم. تو اس کو لے آتے ہیں یا متکلم. اور جیسے ہی ام مضاف بنے گا، یہ مضاف بن رہا ہے نا، تو تنوین ہٹ جاتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، اب کیا پڑھا جا رہا ہے؟ بنتو عمی، میرے چچا کی بیٹی. تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں دو مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پوچھیے گا. یہ دو مضاف الیہ، پہلا مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ. ٹھیک ہے، یہ ایک مضاف الیہ، اور دوسرا مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے، بنتو عم اور عمی، یہ دو مضاف الیہ ہیں. چچا کی بیٹی اور میرے چچا، یعنی کہ میرے چچا کی بیٹی. یہ کا دو بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میرے چچا کی بیٹی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو جواب دیتی ہے نہیں، مطلب وہ پوچھا وہ کیا، ایک دوسری عورت، پہلی عورت نے کیا سوال کیا؟ کیا یہ آپ کی بہن ہے؟ جواب آتا نہیں، بنتو عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یعنی کہ کزن ہے، یہ کزن بہن ہے. ٹھیک ہے، اب وہ عورت چالو ہے، مطلب جاری ہے، ابھی بھی رک نہیں رہی ہے، گفتگو ختم ہی نہیں کر رہی ہے. کہتی ہے مسموہا. کیا ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس کا؟ وہی عورت کہہ رہی ہے، پہلی والی عورت، مسموہا. نام کیا اس ہے؟ کا نام کیا ہے؟ ہاں، یعنی کہ اس کا نام کیا ہے، یعنی یہ جو چھوٹی بچی ینگ گرل ہے، نوجوان. ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسمہا ینگ گرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بار بار چھوٹا میں سے نکل جا رہا ہے، اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، ینگ گرل. ٹھیک ہے، اسمہا مسموہا، اس کا نام کیا؟ وٹ از ہر نیم؟ اب جواب آ رہا ہے اسمہا ہر نیم از، اس کا نام ہے فاطمہ. ٹھیک ہے، فاطمتن لکھا جائے گا، صحیح ہے؟ اسمہا فاطمتن، فاطمتن. غلط، فاطمتو. فاطمہ. ہاں فاطمتو ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث نام جو ہے وہ تنوین نہیں لیتا. ٹھیک ہے، مذکر نام تنوین لیتا ہے. ٹھیک ہے، جو مؤنث نام ہو، جو ظاہری مؤنث نظر آ رہا ہو آپ کو، کلیئر مؤنث ہے، مؤنث کی علامت ہے. نام کون سا؟ علم. پراپر نام. سیارتن بھی تو مؤنث ہے. ٹھیک ہے، ساعتن گھڑی بھی تو مؤنث ہے، لیکن وہ کامن ناؤن ہے، علم نہیں ہے. تو علم ہو اگر، پراپر ناؤن ہو، ٹھیک ہے، جس کو نام دیا جاتا ہے خاص، وہ ویسا نام جو ہے، ویسا نام مؤنث، ویسا مؤنث نام مؤنث علم ہو، تب وہ تنوین نہیں دیتا ہے. زینب، مریم، فاطمۃ، خدیجۃ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اسمہا فاطمہ، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا نام فاطمہ، یعنی کہ اس کی کزن کا نام کیا ہے؟ کہہ رہی ہے کہ اس کا نام فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اب وہ عورت جو ہے، جو سوال پہ سوال کرتے جا رہی، کہتی ہے کیا؟ زمیلتکی. یہ ورڈ کیا ہے؟ دیکھیے، زمیل مطلب ہوتا ہے کیا؟ ساتھی، کلاس میٹ، ہم جماعت. ٹھیک ہے، زمیلتکی، یور کلاس میٹ. زمیلتکی، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ تو زمیلتکی، تمہاری کلاس میٹ، تمہاری سہیلی. سہیلی نہیں ہوگا مراد، کلاس میٹ. ٹھیک ہے، دوست. زمیل کا ترجمہ ہمیشہ دوست نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے دوست بھی، ہو سکتا ہے دوست نہیں بھی ہے. تو زمیلت، کلاس میٹ. ٹھیک ہے،
ज़मीलतु की तुम्हारी क्लासमेट, अज़मीलतु ये सवालिया सवाल वाला है ना, हमज़तुल इस्तिफ़हाम है सवालिया। अज़मीलतु की क्या ये तुम्हारी क्लासमेट, क्या तुम्हारी क्लासमेट है, हिया अज़मीलतु की हिया, ठीक है, अज़मीलतु की हिया इज शी योर क्लासमेट, क्या क्या वो तुम्हारी क्लासमेट है। इसको जुमला को ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, ये हिया इधर भी आ सकता था, अहिया भी लिखना जायज था, ठीक है, अहिया ज़मीलतु की ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, अहिया ज़मीलतु, ये दोनों जुमला सही है। अज़मीलतु की हिया, अहिया ज़मीलतु की, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर जुमला क्या है, ये है, ठीक है। दोनों जुमला जायज है कहना इस तरीके से। अच्छा, ये एक पेज हुआ, उसके बाद में तो पूछा गया क्या ये तुम्हारी क्लासमेट है, जवाब आया ला, नहीं, नो। ये ला क्या है, हरफू जवाब, यस और नो। यस के लिए नाम, ला मतलब नो, नहीं। वो कहती नहीं क्लासमेट नहीं है, कैसे, अना मैं हूँ, फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, मदरसतिल मुतवस्सितती, आई एम इन मिडिल स्कूल, मुतवस्सित आई एम इन मिडिल स्कूल, शायद 6, 7, 8 शायद ये मुराद होगा इससे, ठीक है। फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, आई एम इन मिडिल स्कूल, अना फिल मदरसती अल मुतवस्सितती, वहिया और वो जो है, फिल मदरसती सानवियती, वो सेकेंडरी स्कूल में, वो सीनियर स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में है वो, फिल मदरसती सानवियती, ठीक है। अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती वहिया फिल मदरसती सानवियती, ठीक है, मैं मिडिल स्कूल में हूँ और वो सानवी स्कूल में है। फिल मदरसती सानवियती, नात मनूत, ये नात मनूत है और ये भी क्या है, नात मनूत है, ठीक है। तो कह रहे हैं हम लोग क्लासमेट नहीं है, हम लोग अलग अलग स्कूल, अलग अलग मदरसे में हैं, ठीक है। अब वो सवाल करती है क्या औरत कि अलकी उख्तुन, अलकी उख्तुन, इसका तर्जमा कैसे करेंगे, अलकी उख्तुन, अलकी उख्तुन, क्या तुम्हारी बहन बहन है, है? बहन है। क्या तुम्हारी बहन है? हाँ सही सही सही, क्या तुम्हारी बहन, क्या तुम्हारी बहन है, यानी कि इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे, डू यू हैव अ सिस्टर, ठीक है। क्या तुम्हारी बहन है, यानी कि अपनी बहन, ये तो कजिन बहन हुई ना, ठीक है। अलकी उख्तुन, लकी आएगा, इंदकी नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे लुग़वी तर्जुमा क्या होता है, लकी क्या तुम्हारे लिए है बहन, नहीं। तो हमेशा लकी लाम का तर्जुमा बहन, ये लका मतलब क्या होता है, लका लकी तुम्हारे लिए, लकी मतलब तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हमेशा तर्जमा तुम्हारे लिए नहीं होता, कभी कभी तर्जमा ऐसे भी हो सकता है, लकी का तर्जमा ऐसे भी हो सकता है, लकी माने तुम्हारा, तो यहाँ लकी का मतलब क्या है, तुम्हारा, ठीक है। अलकी क्या तुम्हारा, या क्या तुम्हारी, उख्तुन क्या तुम्हारी बहन है, क्या तुम्हारी कोई बहन है, ठीक है, क्या तुम्हारी कोई बहन है, तो लाम इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये बताने के लिए कि तुम्हारी बहन है, कि ये बताने के लिए कि आई हैव का मीनिंग के लिए लाम लाते हैं, ठीक है ना, लाम लाते, याद रखिए। और अगर हैव का मीनिंग के लिए, मतलब अगर रिश्तेदारी बताना हो, रिश्तेदारी के बारे में बात कर रहे हैं तो लाम आता है, ठीक है। अलकी उख्तुन, ठीक है, अलकी उख्तुन, अलकी उख्तुन, ये ठीक है समझ रहे ना। लेकिन अगर यहाँ पे होता क्या तुम्हारे पास गाड़ी, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो सय्यारतुन अगर होता तो हम ये नहीं कहते अलकी सय्यारतुन, नहीं, अलकी सय्यारतुन नहीं होता, क्या होता है, इंदका, हाँ इंदकी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लड़की से बात कर रहे हैं तो इंदकी, ठीक है, वो इंदकी जी। हाँ इंदकी, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू यू हैव, ये समझ में आ गया ना फर्क, इंदा कब इस्तेमाल करते हैं और लाम कब इस्तेमाल करते हैं। अगर पूछना हो आपके पास है, डू यू हैव का मीनिंग अगर लाना है तो या तो लाम लाएंगे या तो इंदा लाएंगे। अगर रिश्तेदारी के बारे में कह रहे हैं तो लाम लाना पड़ेगा, ली या ला, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, रिश्तेदारी नहीं है, तो क्या लाना पड़ेगा, ये इंदा लाना पड़ेगा, ठीक है, इंदा लाना पड़ेगा। कब, कौन से मीनिंग के लिए, डू यू हैव के मीनिंग के लिए, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ये इंग्लिश वाले के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसे समझिएगा, हैव का मीनिंग अगर लाना आपको, रिश्तेदारी अगर है तो लाम लाएंगे, और अगर रिश्तेदारी कोई सामान है तो इंदा लाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। हैव का मीनिंग के लिए, क्या आपके पास है, क्या उसके पास है, क्या
کیا تمہارے پاس ہے، اس طرح کا میننگ میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب جواب کیا آتا ہے؟ لا، نہیں، نو. سوال تھا کیا آپ کے پاس کوئی بہن نہیں، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ جواب آتا ہے ما لی اختن. ٹھیک ہے، ما لی اختن. ٹھیک ہے. لی اختن مطلب ہو گیا کیا؟ آئی ہیو اے سسٹر، میری بہن ہے، ہاں میری ایک بہن ہے. لیکن ما لی اختن، یہ ما کیا کر دے گا میننگ؟ نو کر دے گا. ہاں نیگیٹو کر دے گا، نفی. یہ ماں کیسا ماں ہے؟ نفی کا والا ماں ہے. ایک معاملہ کر لی، ایک معاملہ کیا کیا؟ ماں ہاذا، یہ کیسا ماں تھا؟ سوال کرنے والا، استفہامیہ تھا. استفہام فار کوشچننگ، سوال کرنے. لیکن یہ ماں جو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ کیسا ماں؟ سوالیہ نہیں ہے، یہ نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لی اختن، میری ایک بہن ہے. ما لی اختن، میری ایک بہن نہیں ہے، میری بہن نہیں، میری کوئی بہن نہیں ہے. ٹھیک ہے. عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی ہے. ما عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کمنٹ میں بھی جواب ایک بہن نے دیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. آئی ڈونٹ ہیو اے سسٹر. نو آئی ڈونٹ ہیو اے سسٹر، میری کوئی بہن نہیں ہے. نہیں میری کوئی بہن. ہاں صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب وہ پوچھتی الکی اخن، الکی اخن، کیا تمہارا بھائی. اچھا یہ صحیح ہے سینٹینس، لکا ہونا چاہیے تھا کیا یہاں پہ؟ یا لکی صحیح ہے یا لکا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ؟ کیا تمہارا بھائی. ہاں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بہت کو یہاں پہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. ان کو سوچتے ہیں کہ اخن آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ تب تو لکا آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کنفیوژن ہو جاتا ہے ان کو. اچھا الکا اخن ہوگا، کیونکہ اخن نہیں بات کس سے کریں وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اخن تو جیسا ویسے ہی رہے گا، لیکن اگر بات مذکر سے کر رہے ہیں تو لکا ہوگا، اگر بات مؤنث سے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ لکی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اخن کی وجہ سے لکا لکی میں فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھنا پڑے گا بات کس سے کر رہے ہیں. یہ ضمیر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بات سامنے والی کیا عورت ہے، ایک عورت ہے. الکی اخن، کیا تمہارے لیے بھائی ہے. نہیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا تمہارا بھائی ہے، یا پھر کیا آپ کا کوئی بھائی ہے. جواب آتا ہے نعم، یس، ہاں. لی اخن، ہاں. لی اخن، میرا ایک بھائی ہے. لی، میرے لیے ایک بھائی ہے. نہیں، ترجمہ ایسا نہیں کریں. کیا ہوگا؟ میرا ایک بھائی ہے. اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. I have an elder brother. ٹھیک ہے. تو I have کا میننگ ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. For me a brother belongs to me a brother، ایسا نہیں کہیں. I have کا میننگ. ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے. وہ اور وہ کیا ہے؟ طالب، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے. بالجامعتی، and he is a student at the university، اور وہ جامعہ میں اسٹوڈنٹ ہے. وہ طالب، وہ طالب. یہ دو سینٹینس واو کنیکٹ کر رہا ہے. ایک یہ سینٹینس تھا اور ایک یہ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. وہ طالب بالجامعۃ، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے جامعہ میں، یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں. اچھا یہ ہمارا جو ٹائمنگ ہے وہ لمٹ وہ ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ آپ کو لنک بھیجا جائے گا، اس میں آپ لوگ جوائن کیجئے. ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ میٹنگ کو اینڈ کر رہے ہیں. آپ فٹافٹ فوراً، آپ کو ابھی گروپ میں لنک بھیج رہے ہیں، سیکنڈ لنک، اس کو آپ کیا کیجئے؟ جوائن کیجئے. اور ہم لوگ میرے خیال سے 20 منٹ شاید کلاس کر پائیں گے، 20 سے 25 منٹ میکسیمم. ٹھیک ہے. اچھا جوائن کیجئے وہ لنک کو. ٹھیک ہے.